یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسلیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ دعوت خطاب عالم اسلام کے عظیم مبلغ، مفکر اسلام، کنز العلماء، علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنے خطاب ذیشان سے اہلیان میر پور کے ایمانوں کو تازہ کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت
حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمود حسین شائق صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اسلم خان نقشبندی صاحب زید مجدہ، فاضل محتشم حضرت مولانا محمد احسان اللہ رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت صاحبزادہ محمد عبد الرشید صاحب، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے میرپور کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام سے ماہی دروس صراط مستقیم کے آغاز پر علماء و مشائخ اہل سنت کونسل کے زیر انتظام آج اس عظیم الشان صراط مستقیم سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں میرپور کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے۔ اس میں تحریک تحفظ ناموس رسالت میلاد کمیٹی اور مجلس حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مختلف تنظیمات نے جس محبت سے شرکت کی ہے، انتظام کیا ہے، رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ گنبد خضرا میں قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عظیم مقامات اور مراتب کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا
آپ نے لوگوں کو راہ حق کی دعوت دی، سیدھے راستے کی طرف متوجہ کیا، اور اس طرح سیدھا راستہ روشن کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ صراط مستقیم جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں روشن کیا کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تجلیات کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں از طفیل آن صراط مستقیم قوت اسلام را دے اے کریم۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام لوگوں کے سینے میں جو جلوہ گر کیا تو سب سے پہلا سینہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ہے کہ جہاں یہ نور جلوہ گر ہوا اور اس جلوہ گری کا انداز یہ تھا، صحاح میں حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خصال الخیر 360 خصلتن، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ واحدا، رب ذوالجلال جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان 360 میں سے ایک اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے۔ 360 فضائل کے بڑے چیپٹر ہیں، ان میں سے ایک بھی جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر ہنیئا لک، ابو بکر تم ایک کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ 360 کی 360 ہی تمہارے اندر موجود ہیں۔ تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تجھے یہ ساری کی ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا یہ انداز بھی سامنے آیا کہ آپ امتی کے ظاہر کو ہی نہیں دیکھتے، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام امتوں میں پہلے نمبر پہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بھی واضح ہوا۔ اب 360 اعلیٰ اوصاف جن کے نیچے سینکڑوں اور موجود ہیں، جس شخصیت میں وہ موجود ہیں تو کیا روحانیت، کیا فراست، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا شرم و حیا، صدق و صفا، شجاعت اور ہمہ جہت فضائل و مناقب، ان تمام کا بیان زبان رسالت سے ہوا کہ میں نے جنہیں صراط مستقیم عطا کیا ہے یہ ایسے ہیں کہ میری تربیت سے رب ذوالجلال نے ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام امتوں میں پہلا نمبر عطا فرما دیا ہے۔ آج ان کے دن کی مناسبت سے ہم صراط مستقیم سیمینار میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس مختصر وقت میں ایک جامع سبق پڑھنا ہے۔
جو ہمیں زندگی کی راہوں میں دن رات کام دے سکے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت انسان کو اپنی تخلیق کا ماسٹر پیس بنایا اور اسے شاہکار بنایا۔ رب ذوالجلال نے اسے احسن تقویم بنایا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اسے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کے پیکر میں ایک حصہ ایسا بنایا جس کو اپنے خصوصی جلووں کا مظہر قرار دیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو دل کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے دل بانٹتے وقت کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا تھا۔ رب ذوالجلال نے ہر شخص کو، خواہ وہ کاشانے میں پیدا ہو یا جھونپڑی میں، امیر کے گھر ہو یا غریب، وہ ملک کے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو یا ایک مزدور کے گھر میں، رب ذوالجلال ہر انسان کو چمکتا اور ستھرا دل عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو بدلتے ہیں، یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، چونکہ پہلی کمپنی، پہلی صحبت والدین کی ہے، تو اس کا بطور خاص ذکر کر دیا۔ دل ستھرا ہے، آلودہ ہوتا ہے تو اوروں کی وجہ سے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی پھر دل بن جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتا چلا جب یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کا ذکر کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے، تو فرمایا فطرت پر تھا انسان، دل اس کا فطرت پر تھا، پھر بگڑی فطرت تو یہودیت آئی، بگڑی فطرت تو عیسائیت آئی۔ تو یہودیت، عیسائیت، مجوسیت یہ فطرت نہیں، فطرت اسلام ہے۔ بیرونی محاذ پر، بیرونی تعارف میں اسلام ہے، اندرونی تعارف میں اہل سنت ہے۔ سب سے پہلے دل کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب اس تجلی کو برقرار رکھنے کے لیے نور اسلام ہے، اور جو انسان گندی صحبت سے بچا رہتا ہے وہ آلودہ نہیں ہوتا، اس کا دل وہی ستھرا رہتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد آگے ترقی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس میں صحبت بد کے اثرات آتے ہیں، پھر وہ دل جو نور نگر تھا وہ ویران ہو جاتا ہے، کھنڈر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، اللہ کا دیا ہوا کلام پڑھا، اور ہمارے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ پر جو نازل کیا، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ محبوب ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ نکالیں الناس کروڑوں لوگوں کو من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک ظلمت سے نکال کے نور دینے کی ہے، اجڑے دلوں کو آباد کرنے کی ہے، دلوں کا زنگ اتار کے ان دلوں میں روحانیت بھرنے کی ہے۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے جو تعارف کروایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا،
فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، رب ذوالجلال نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، وہ دیتے کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، دل دھوتے جاتے ہیں۔ اس واسطے دین اسلام کی تعلیمات کا ہدف اور ان تعلیمات کی توجہ جس کی طرف ہے وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ دل صحیح ہوتا ہے تو پھر ظاہر میں بھی نور ہوتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر پر بھی نحوست آ جاتی ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اگر وہ ستھرا ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا پیغام یہ ہے کہ دل کی طرف توجہ کی جائے، اور یہی ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی عارف کھڑی کا انداز ہے، یہی حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کا دیا ہوا دستور ہے۔ ہر بندے کے پاس دل موجود ہے، لیکن آگے دل کو استعمال کرنے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ کافر کے پاس بھی دل ہے، منافق کے پاس بھی دل ہے، مومن کے پاس بھی دل ہے، مگر رزلٹ جدا جدا ہے۔ کافر کے پاس دل ہے اور بالکل صحیح دل، رب ذوالجلال نے گندا دل کسی کو نہیں دیا۔ جس جگہ بھی جہاں بھی کوئی پیدا ہوا دل تو ستھرا تھا، آگے نحوست آئی تو کافر نے دل کو کیسے استعمال کیا؟ یوں سمجھو جس طرح قحط پڑا ہو اور بارش کی ضرورت ہو، بارش برسنا شروع ہو جائے، لوگ برتن لے کے دوڑیں، سب برتن سیدھے رکھیں اور ایک اپنے برتن کو الٹا کر کے رکھ دے۔ اب بارش میں تو کوئی کمی نہیں، وہ برسے گی، بدستور برسے گی، مگر جب دیکھا جائے گا اس کے برسنے کے بعد تو جو برتن سیدھے تھے وہ بھر چکے ہوں گے، اور جو الٹا تھا اس کے حصے ایک قطرہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ اب یہ ٹیڑھی تقسیم بارش کی تو نہیں، وہ تو ہر طرف برسی ہے۔ یہ پاگل پن اس انسان کا ہے کہ جس کو ضرورت تھی پانی کی، مگر جس برتن نے پانی اکٹھا کرنا تھا اس کو الٹا کر کے رکھا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو ابر کرم کائنات پہ برسا، اس ابر کرم نے کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، ہر طرف اس پانی کا سیلاب آیا ہے، وہ ابر کرم برسا ہے، وہ برسات ہوئی ہے۔ آگے پھر بھی جو کافر رہ گیا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس نے برتن ہی الٹا کر کے رکھا تھا، سیدھا رکھتا تو پھر اس برتن میں بھی داخل نور ہو جاتا۔ یہ کافر کا طریقہ ہے کہ دل ہونے کے باوجود، صاحب دل ہونے کے باوجود اسے کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ منافق کے پاس بھی دل ہے، وہ اسے سیدھا رکھتا ہے، مگر رزلٹ میں کافر منافق دونوں ایک جیسے ہیں۔ کافر الٹا رکھ کے محروم رہا، منافق سیدھا رکھ کے بھی محروم رہا۔ اس لیے کہ منافقت اس ٹھوکر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے برتن کے پیندے میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں پڑتا بہت کچھ ہے مگر ٹھہرتا کچھ بھی نہیں۔ منافقت کی وجہ سے سیدھا برتن ہے، مطلب کیا کلمہ پڑا ہے، ایمان کا اعلان کیا ہے، مگر جہنم منافق کے لیے بھی ہے، جہنم کافر کے لیے بھی ہے۔ رزلٹ میں دونوں محروم ہیں، نہ کافر کے پاس کچھ ہے نہ منافق کے پاس کچھ ہے۔ کافر برتن الٹا رکھ کے محروم رہا، منافق سیدھا رکھ کے بھی محروم رہا۔ برتن سیدھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر ٹھہرتا کچھ بھی نہیں۔ پانی داخل ہوتا ہے، وہ سوراخ جو منافقت کا ہے اس سے سب کچھ نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ یہ برتن سیدھا رکھتا ہے اور ساری زندگی منافقت کی ٹھوکر سے برتن کو بچا کے رکھتا ہے۔ صرف سیدھا رکھنا کافی نہیں،
اسے بدعقیدگی کی ٹھوکر سے بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ آج یہ بھی آزمائش ہے، کچھ لوگ صرف برتن سیدھا دیکھتے ہیں، مگر جو ٹھوکر سے نیچے سوراخ ہو گیا، دراڑ پڑ گئی، اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں خالی ہوتے ہیں جیسے تیر شکار کو لگتا ہے، گھس کے باہر نکلتا ہے اور اس پہ کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ظاہری طور پر نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم، بخاری شریف میں ہے۔ صحابہ تم سمجھو گے جتنے روزے یہ رکھتے اتنے ہم نہیں رکھتے، جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی ہم نہیں پڑھتے، اتنا ظاہری عمل کا پراپوگنڈا بھی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ برتن میں ہے سیدھا، پڑھ بھی بہت کچھ رہا ہے، مگر پیندے سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح نکلتی ہے بالکل خالی ہوتے ہیں، ذرہ بھر بھی عمل صالح ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ بدعقیدگی تھی کہ جس کی وجہ سے جو کمایا تھا سب رائگاں چلا گیا ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ برتن سیدھا رکھتا ہے اور ساری زندگی اپنے برتن کو ٹھوکر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اب جب ٹھوکر سے بچا ہے پھر بھرتا ہے، پھر بھی بھر جاتا ہے، اگر تھک کے سو جائے پھر بھی بھرتا رہتا ہے۔ اس پہ اللہ کی مہربانی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی نوازشات ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے میدان میں تھے، فرمایا ان بالمدینۃ قوما، میرے صحابہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جہاد نہیں کیا، سفر بھی نہیں کیا، پیاس بھی برداشت نہیں کی، کافروں کو مارا بھی نہیں ہے، زخمی ہوئے بھی نہیں ہیں، شارکون وہم بالمدینہ، رب ذوالجلال نے انہیں گھر بیٹھے ہمارے جتنا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یاد رکھنا پیچھے رہ جانے والے تین قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو منافقین، دوسرے وہ کہ جو عذر نہیں تھا ویسے رہ گئے اور منافق بھی نہیں تھے، اور تیسرا وہ طبقہ کہ جو بیمار تھے تیار، مگر آتے وقت جب جانا تھا تبوک میں تو بیمار تھے۔ ان لوگوں کی بات کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شارکون وہم بالمدینہ، گھر بیٹھے ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجر کیسے مل گیا؟ نہ سفر کیا، نہ مشقت برداشت کی، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کافروں کو مارا، نہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبسہم العذر شارکون بحسن النیت، وہ معذور تھے، آ نہیں سکے، لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ تھے۔ حسن نیت کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے انہیں گھر بیٹھے تبوک کے غازیوں جیسا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر برتن سیدھا ہے اور صحت عقیدہ کی وجہ سے گھر بیٹھے برتن بھر رہا ہے۔ ادھر حنین کی جنگ ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، قزمان نامی انسان سر فرست کھڑا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من اہل جہنم، یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، جہنمی ہوتا تو گھر بیٹھتا، منافق ہوتا تو جہاد میں نہ آتا، یہ تو جہاد میں آیا ہوا ہے۔ مانا سب نے ہے کہ جہنمی ہے، مگر تعجب بڑا ہوا، سوچ رہے تھے شاید جب لڑائی شروع ہوگی تو یہ بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا، مگر لڑائی شروع ہوئی وہ بھاگا نہیں، فرنٹ لائن پہ لڑا، لا یدع شاذ ولا فاذا، گاجر مولی کی طرح کافروں کو قتل کر رہا تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے زخمی بھی ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے فوت ہو جانے کی خبر بھی آ گئی۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا حکم تبدیل نہیں کیا، جب کہا گیا محبوب وہ تو کافروں کو مار مار کے زخمی ہوا اور دنیا سے چل بسا،
تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا النار، سیدھا جہنم میں پہنچ گیا۔ کاد بعض المسلمین ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کو شک ہو جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسلام کی خاطر کوئی لڑے پھر بھی جہنمی ہو جائے۔ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے آ گئے، کہتے اشہد